على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ آپ ناگمان کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں داخل کی جاتی ہیں اور عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان قندیلوں میں وہ پرندے رہتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں اور پھر انہی قندیلوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی روحوں سے پوچھا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ انہوں نے کہا، ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اللہ ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں لٹا دے کہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کر آئیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو اور کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے زندگی شہداء کی۔ عام لوگوں کا ذہن ہے کہ شاید شہید اسی طرح زندہ ہے جس طرح ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ شہید اس طرح زندہ نہیں، بلکہ شہداء کی زندگی اخروی زندگی ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ نے ان کی زندگی کے بارے میں جو بتا دیا وہی حق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا بات ہے کہ تم افسردہ نظر آتے ہو؟ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے پیچھے قرض بھی چھوڑا ہے اور اولاد بھی چھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ تیرے والد گرامی سے پہلے اللہ نے جس سے بھی کلام کیا ہے پس پردہ کیا ہے، لیکن تیرے والد کے ساتھ اللہ نے روبرو کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو جو چاہتا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تو تیرے والد نے کہا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے کہ میں شہید ہو کر آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو یہاں آئے گا اس کو واپس نہیں لٹایا جائے۔ تو حضرات، اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ غلط عقیدہ ہے
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح جمعرات کو آ جاتی ہیں، وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد وہ دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ اگر مجھے دنیا میں 10 مرتبہ بھی بھیجا جائے تو میں 10 مرتبہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے آؤں، کیونکہ انہوں نے وہ شہیدوں کو جو مقام و مرتبہ ملا، جو عزت ملی، وہ دیکھ لی۔ اس لیے صرف شہید آرزو کریں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان کی یہ آرزو پوری ہو جائے، واپس کوئی نہیں آئے گا۔ تو حضرات، قرآن و حدیث میں جو مسئلہ جتنا بیان ہو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس سے آگے اپنی عقلوں کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔